یمین منعقدہ ہوتی ہے اور یمین غموس ہوتی ہے۔ آسان سی بات میں کر دیتا ہوں، ایک قسم وہ ہے کہ جو انسان نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق سچی قسم کھائی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قسم کا معاملہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں کوئی صاحب ابھی درس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک بندہ وہاں باہر جائے محراب سے، اور وہ کہے کہ بھائی وہ عبداللہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، کہے جی بیٹھے ہوئے، تو اتنی دیر میں جب وہ وہاں سے واپسی آئے تو عبداللہ بھائی یہاں سے باہر چلے گئے۔ تو دوسرے بندے نے کہا بھئی آپ نے جھوٹ بولا، اسے کہا اللہ کی قسم وہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ جب وہ دیکھ کر گیا تھا تو بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اپنے گمان میں سچا ہے، اپنے گمان میں یہ سچا ہے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ قسم لغو ہو گئی ہے۔ اپنے گمان میں وہ سچا ہے لیکن یہ لغو ہو گئی ہے۔ دوسری قسم کہلاتی ہے جھوٹی قسم کھانا، اس پر عذاب ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے۔ ویسے تو آج کل ہمارے یہاں عدالتوں میں قرآن پاک یا حلف لیے ہی اس لیے جاتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، یعنی اس پہ ہاتھ رکھ کے میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا بولیے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ اصل میں وکیل کو حلف لینا چاہیے، وکیل سے پوچھا جائے کہ وکیل کہے کہ اللہ کی قسم میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، وکیل کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن پوچھتے کس سے؟ جو بندہ آ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے اندر کٹہرے کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو جو وکیل سمجھائے گا اسے وہی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وکیل نے پیش ہونا ہے، اور جج اور وکیل کا معاملہ جو مکھ مکا ہو چکا ہے، تو یہ حلف اٹھوانا چاہیے جج سے اور وکیل سے کہ جو فیصلہ کریں گے حق اور سچ کریں گے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وکیل کو حلف اٹھانا چاہیے جو آج مقدمہ لڑوں گا اس میں حق اور سچ بیان کروں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ تو میرے خیال میں عدالتیں بند ہو جائیں گی آپ کی ساری، اگر سچ بولنے پر سارے آ جائیں۔ اور حلف اٹھا کر کے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو عدالتی نظام ہے، چونکہ یہ ہمارے یہاں کورٹ ہے، عدالتی نظام نہیں ہے، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں پہ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ میں سیاست پہ نہیں جاؤں گا، درس پہ رہوں گا، اسی وجہ سے اس نظام پر آج سوالیہ نشان ہے، اور کہنے والی جب حکومت میں ہوتے تو کہتے ترازو کے پلڑوں کو برابر کیا جائے، جب اپوزیشن میں جاتے تو کہتے نہیں جی اس کو ریلیف مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا، تو جو حکومت میں وہ کہتے ترازو کے پلڑوں کو برابر کیا جائے، اپوزیشن میں جا کے کہتے ترازو کے پلڑوں کو برابر کیا جائے، ان کو ریلیف ملتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملتا۔ جب خود کو ملنا شروع ہو جائے تو عدالتیں بہت اچھی ہیں، اور جب نہ ملنا شروع ہو تو پھر عدالتوں پہ چاہے وہ خواتین و مرد ہو ان کے نام لے لے کر جلسوں میں اور پریس کانفرنس سے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک قسم ہو گئی جھوٹی قسم، اس پر عذاب ہے لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے، توبہ کرے گا جھوٹی قسم پہ بندہ۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا یمین لغو، اس کو جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جھوٹی قسم۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی قسم جو مارد وجود میں آ جائے۔ وہ قسم کون سی ہوتی ہے کہ بندہ مستقبل کے ساتھ کوئی قسم ذکر کرے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا قرآن کی قسم کھا لے، یا اللہ کے کسی بھی نام کی قسم ذکر کر دے، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو لہذا اب اس صورت کے اندر اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو قسم اس کی موجود ہے، اگر وہ کام کرتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور قسم ٹوٹنے کے بعد اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مساکین کو، مسکین کو نہیں، 10 مساکین، جمع کا صیغہ ہے یہاں پر، کسی ایک کو قسم کا کفارہ دیں گے، کفارہ ادا نہیں ہوگا، کم از کم جمع کا اطلاق 3 افراد پہ۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، ان 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، یہ ایک ہی مسکین کو 10 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، اور ایک جو یعنی صدقہ فطر ہے وہ 2 وقت کے کھانے کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو جو بھی آٹا آپ استعمال کریں احتیاطاً، ویسے 80 گرام کم ہے 2 کلو میں، لیکن احتیاطاً جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں وہ 2 کلو سمجھے کہ ایک قسم کا یعنی ایک فقیر کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ 10 کفارے آپ کو ادا کرنے ہیں، یا 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، 10 کفارے جو ہے وہ 3 افراد کو جو ہے وہ دے دیں، مسکین ہو۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جو کھانا کھا چکا وہ کھا چکا، جو کپڑا پہنے ہوا فقط وہی کپڑا اس کے پاس ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، جیب میں اگر 5 روپے بھی موجود ہے، 5 کا سکہ، تب وہ مسکین نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس رات کا کھانا موجود ہے وہ مسکین نہیں ہے۔ تو مسکین ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو۔ تو
جب کبھی ضرورت پڑے قسم کے کفارے کی یا روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی، تو یہ دونوں روزوں کا فدیہ بھی اور قسم کا کفارہ یہ کس کو دینا ہے؟ مسکین کو دینا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مسکین کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کو بتا دیں گے کہاں کہاں مسکین پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ تو کسی بھی شریف فقیر کو دی جا سکتی ہے، مگر فدیہ اور قسم کا کفارہ یہ کس کو دیا جائے گا؟ مسکین کو دیا جائے گا۔ وہ شکل سے مسکین لگ رہا وہ نہیں، واقعی مسکین ہو، اس کو یہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اچھا جی، تو جب قسم بندے کی ٹوٹے گی تو وہ قسم کا کفارہ بھی پھر ادا کرے گا۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بیوی کی قسم، اماں کی قسم، ابا کی قسم، جان کی قسم ہے، یہ کوئی قسمیں نہیں ہوتی، شرعاً ان قسموں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قسم اگر کھانے کی نوبت کبھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قسم جو ہے وہ ذکر کی جائے۔ اچھا، اس آیت کو کیوں لے کر آئے یہاں پر؟ اس آیت کے بعد جو اگلا مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کوئی شخص اگر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے کسی بھی قسم کی قربت نہیں کروں گا، تعلق نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تعلق سے مراد تعلق زوجین ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنی قسم کو پورا کرے گا 4 مہینے تک، وہ قسم کو پورا کرے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے ایلا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایلا۔ یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، تو شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی کے لیے کیا ارادہ اس نے کیا ہے۔ اگر پورے 4 مہینے کا اس نے ارادہ کیا ہے، ایلا کا ارادہ کیا ہے، اور اگر 4 مہینے اس نے بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، اپنی قسم کو نہیں توڑا، رجوع نہیں کیا، تو عورت پر طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب آپ کہیں گے تو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں، تو بعد میں رجوع بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن قسم کا کیا ہوگا پھر اس کا؟ تو لہٰذا جب بھی کوئی بات کی جائے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے تو بہت سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اگر تم عورت کو چھوڑنا چاہتے ہو، عورت تم سے طلاق لینا چاہتی ہو، جھگڑا کس بات کا؟ پھڈا کس بات کا؟ تعلق باقی رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا؟ تعلق باقی نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا؟ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تعلق قائم رکھنا ہے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور تعلق ختم کرنا ہے تو بھی بولیے جھگڑے کی ضرورت ہے، ختم کرو، بات ختم ہو گئی۔ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قسم کیوں کھا رہے مرد؟ قسم نہ کھائے وہ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر میاں بیوی طلاق کا ارادہ کر چکے ہیں تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ قسم کھا لیتے تھے 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 10 سال تک کی، کہ عورت کے پاس نہیں جاتے تھے، اس سے قربت نہیں کریں گے، تعلق زوجین قائم نہیں کریں گے۔ اب وہ عورت جو ہے مطلب وہ لٹکی ہوئی ہے، نہ یہ طلاق دے رہے کہ نکاح سے باہر نکلے اس کے، اور نہ یہ کہ مطلب یہ وہ عورت کو کوئی خلع کی آزادی۔ تو شریعت مطالعہ نے اس کی حد بندی کر دی، لمٹس اس کی جو ہے وہ مقرر کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرے یا بیوی اپنے شوہر سے طلاق لینے کا ارادہ کرتی ہو تو لہذا وہ پھر جھگڑا وگڑا نہ کرے اور طلاق کے ذریعے پھر علیحدگی اختیار کر لے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دے دی جائے ان کی عدت کتنی ہے؟ یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اب عورتوں کی عدت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی وہ اپنی عدت پوری کریں گے۔ اب عورتیں 3 طرح کی ہیں، ایک عورت وہ ہے کہ جس کا فقط نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیح نہیں ہوئی، تو ایسی عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے، نکاح ہوا تھا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تو اس پہ کوئی عدت نہیں ہے۔ دوسری خاتون وہ ہے کہ جن کا نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، شوہر کے گھر میں چلی گئی، اور لہذا اب اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو مدت حمل مکمل ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق کی مدت اس عدت ختم ہوگی، وہ چاہے 2 دن کے بعد ہو جائے چاہے پورے 9 ماہ کے بعد ہو۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین کہ جن کو ماہواری آتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض اپنی عدت پوری کریں گے، 90 دن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ خواتین جن کو حیض آتا ہو تو لہٰذا 3 ماہ کے اندر ان کے ہو جائے، پورے 4 ماہ کے اندر ہو، 6 ماہ کے اندر ہو۔ بعض خواتین جو ہے گیپ سے چل رہی ہوتی ہے، تو لہذا یہ شرعی مسئلہ جو ہے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اب وہ خواتین جن کی عمر 50-55 سال سے زیادہ ہو گئی، خدا نخواستہ پھر طلاق ہو گئی تو کیا حکم ہوگا؟ پھر اگر ان کا حیض منقطع ہو چکا ہو، ماہواری ان کو نہ آ رہی ہو، ماہانہ ایام ان کے ختم ہو چکے ہو، تو پھر پورے 3 مہینے 90 دن مکمل اپنی عدت پوری کرے گی۔ عدت کا چونکہ ذکر آ گیا تو میں بات عرض کر دوں کہ کسی شخص کا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو عورت پر پھر عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ کتنی بولیے؟
اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا شوہر کا تو پھر تو 4 مہینے 10 دن چاند کے اعتبار سے ہوں گے، چاہے 29 کا چاند ہو یا بولیے 30 کا ہو، چاہے چاند اور رات کو 10:30 بجے نظر آ جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پورا معاملہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ کے۔ چاند کے اعتبار سے اگر جائیں گے تو پھر اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن کس اعتبار سے ہوں گے؟ چاند کے اعتبار سے۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہوا ہے پھر مکمل 130 دن اس عورت کی عدت ہے، اگر وہ حاملہ یعنی پریگننٹ وغیرہ نہیں ہے، اور اگر بچہ پیٹ کے اندر موجود ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد پھر عدت ان کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں عورتوں کی عدت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اب میں خلاصتاً چونکہ وقت ہم نے جو ذکر کیا تھا اسی میں بات کو مکمل کریں گے۔ یہ مشورہ یہ ہے کہ سال گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کو، سورۃ البقرہ کے یہ جو رکوع ہے یعنی دوسرے پارے کا 11واں 12واں 13واں 14واں رکوع، بلکہ 15واں بھی پڑھ لیں، تو ان میں طلاق کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، عورتوں مردوں کے حقوق کے اعتبار سے، بچوں کی رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے اعتبار سے، خلع کے اعتبار سے تفصیلی احکامات بیان ہوئے ہیں۔ تو لہذا گھر میں ترجمے والا قرآن ہوتا ہے، لہذا پڑھ لیں گے تو آسانی ہوگی۔ اب میں مختصراً شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہے اور بیوی کے شوہر پر ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی مرضی پر ہے جی۔ تو شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے کہ نمبر 1 یہ کہ نہ نفقہ دینا، خرچہ دینا، یہ شوہر پہ لازم ہے، اور عورتوں کو یہی بات یاد رہتی ہے تم پر حق ہے 2 خرچہ ہمیں، ظاہر مرد کی ذمہ داری ہے، نہ نفقہ، روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، یہ مرد پہ لازم ہے، خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اسی طریقے سے اسے حیا اور پردے کی تعلیم دینا، تلقین کرنا، اسی طرح عورت کی ہر جائز بات میں دل جوئی کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اچھا کھانا پکا لیا حوصلہ افزائی کرے، اس کی دل آزاری نہ کرے ورنہ کھانا نہیں ملے گا اچھا سا آپ لوگوں کو۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دل جوئی کرے، جو قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ متاع بالمعروف اچھے انداز سے گزارا کرے، جھڑکنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جھگڑا کرنا، باہر کا غصہ گھر میں آ کے اتارنا، باہر حسن اخلاق اور بیوی سے بدتمیزی سے بات، یہ ظاہر ہے کہ ایک سمجھدار مرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر عورت کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا عورت اسے کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، یہ جو ہے وہ شوہر پر جو ہے وہ بیوی کے حقوق ہے۔ اب بیوی پر کیا کیا حقوق ہے مختصراً؟ نمبر 1 یہ ہے کہ مرد کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ خیر خواہی کرے، اور اسی طریقے سے عورت پر بھی حکم ہے کہ مرد کی خیر خواہی کرے۔ مرد پر یہ ہے کہ عورت کی خوشی کا خیال رکھے، تو ہر جائز امور میں عورت بھی مرد کی خوشی کا خیال رکھے، اسے اپنا سردار تصور کرے، الرجال قوامون علی النساء، سردار اور بادشاہ تصور کرے۔ تو بادشاہ کے ساتھ رعایا جو حال کرتی ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ حال ہو رہا ہوگا اس کا شوہر کا، تو یہ اسے اپنا سردار تصور کرے۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ شوہر کو نام لے کے نہ پکارے، ادب کی وجہ سے لقب دے، اسے لقب کے ساتھ پکارے، نام لے کر اسے نہ پکارے، لیکن پکار بھی رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے غلط فہمی ہوتی تھی کہ اگر شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو پھر وہ مجھے بتائیے اگر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ طلاق لینی ہے شوہر سے لڑو مت، کوئی عبداللہ اگر موجود ہو ناراض نہ ہونا، 3 مرتبہ کہو عبداللہ عبداللہ عبداللہ، ختم معاملہ، کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، شوہر کا نام ادباً نہ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی کہہ کے اس کو پکار لیں لیکن اچھے الفاظ، غلط نام نہ پکارے اس کا۔ اچھا، اسی طریقے سے جس طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ اگر عورت کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پہ شکوہ شکایت نہ کرے، صبر کرے، اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر مرد کی طرف سے اس کی زبان کی سختی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لہٰذا کیا کرے؟ وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح اس کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر رات نہ گزارے، یہ بھی یاد رکھیے گا، رات کا جو معاملہ ہے نا وہ شوہر کے گھر کا ہے، دن میں عورت اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، ہاں شوہر اجازت ہے تو ٹھیک ہے 2 دن 3 دن جو چاہے رہ لے جا کر، وہ اس پہ جھگڑا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مرد کی اجازت کے بغیر جا کر اپنے شوہر کے گھر، اپنے بھائی کے گھر جا کے کہیں رہ رہی ہے اگر، یاد رکھیے وہ گناہگار ہوگی، بیچارہ مرد کیا کرے کہ وہاں جا کے رہ لے بھائی،
مردوں کو ایسی بدنام کیا ہوا ہے کہ عورت جو ہے میکے جاتی ہے تو مرد خوش ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایم ہی مطلب یہ باتیں بنائی ہوئی ہے, کوئی مطلب یہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے, اور یہ رشتہ جنت سے شروع ہوا ہے اور جنت تک جائے گا. میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں. رشتہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہما, وہاں سے رشتہ شروع ہوا, اور کہاں تک جائے گا؟ یہ جنت تک. یہی بیوی ملے گی, یہی شوہر ملے گا. لہذا محبت میں رہے, انسان بنے, جھگڑے نہ کریں آپس کے اندر. اچھا, اسی طریقے سے اگر شوہر ناراض ہو تو اسے لجاجت اور منت کر کے منانا. سبحان اللہ, یہ شریعت نے حکم بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے, ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ نشانہ اسی رشتے کو بنایا جاتا ہے. لطیفے بنیں گے آپ کو اسی رشتے پہ, آپ کو جو ہے باتیں ملیں گی اسی رشتے پر ملیں گی. رشتہ بہت پیارا ہے, بہت حسین اور بہت پیارا رشتہ ہے. یاد رکھیے گا, ماں باپ اولاد کا رشتہ بڑا پیارا. ماں کا ادب و احترام اور باپ کا ادب و احترام, اولاد کی عزت, یہ سب اپنے مقام پر ہے. لیکن بندہ جو دل کی بات اپنی بیوی سے کہتا ہے, اور بیوی جو اپنے دل کی بات اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے, کوئی کس سے نہیں کہہ سکتا. تو میاں بیوی کا رشتہ, یہ رشتہ فقط ایویں نہیں کہ نکاح کے ذریعے قائم ہو گیا تو رشتہ ہو گیا, بلکہ نکاح کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ بہت عظیم دوستی اور پیار کا رشتہ بھی ہے. ہر بات بندہ اپنی بیوی سے کر سکتا ہے, بیوی اپنے شوہر سے ہر بات کر سکتی ہے. تو اس پر جو ہمارے یہاں کامیڈی بنا دی جاتی ہے, لطیفے بنا دیے جاتے ہیں. اور ہمارے ایک مفتی صاحب تو مشہور ہے ان لطیفوں کے اعتبار سے, انہوں نے تو صرف اور صرف میاں بیوی کے لطیفے سنانے انہوں نے, اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا سارا بیان شادی سے شروع ہو کے شادی میں ختم, لطیفوں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوگا؟ لطیفوں میں ختم ہوگا. تو لہٰذا ان کی بات کو سنجیدہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں لو بھائی آ گئے تھے تب کامیڈی کریں گے, یہاں پہ لطیفے سنائیں گے. تو ان کو پھر مولوی یا مفتی نہیں ہونے چاہیے تھا, ان کو کامیڈین ہونا چاہیے تھا. ہمیں نوجوان بڑی خوشی ہے, کتنے اچھے ہوتے ہیں, لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سن لو بھائی لطیفے. ایک مفتی کا کام دین کی بات بتانا ہوتا ہے, لطیفے سنانا نہیں ہوتا. ہاں الا ماشاء اللہ خوش طبی کی کوئی بات آ گئی, لطف کی کوئی بات آ گئی, اس میں ذکر کر دیا. لیکن ہر بیان میں, ہر چیز کے اندر لطیفے اور مسجد کے اندر قہقہے لگنا, ہنسی مذاق ہونا, یعنی کہ اس منصب کا تقاضا یہ بولیے نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو بڑا اچھا ہے, کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, حضرت شادیوں کی ترغیب دلاتے, یہ کرتے وہ کرتے. تو ٹھیک ہے, جس پر بیت رہی ہوتی ہے نا, لوگوں سے ایک نہیں سنبھالی جا رہی, اور نوجوان کے اندر 4 کریں گے ایک ساتھ, 3 کریں گے. تو میں کہتا ہوں بیٹا پہلے ایک تو کرو, اس کے بعد دیکھنا طبیعت اور مزاج کیا ہے. جن لوگوں کی ایک ہوئی بھی ان سے پوچھ لو. اور ایسے ایسے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ 50 55 سال ان کی شادی کو ہو گئے, آج بھی محبت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھیے گا, نصیحت کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اولاد کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے, یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اولاد کی وجہ سے تعلق خراب نہ کرے. یہ اولاد چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے. بڑھاپے میں میاں بیوی ایک دوسرے کا آسرا ہوتا ہے, اولاد نہیں بنتی آسرا. اور اب تو ہمارے یہاں جس سسٹم کی طرف ہم جاتے چلے جا رہے ہیں, جو فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اب تو ہے یہ کہ شادی کرو الگ جا کے رہو, یہ سسٹم بنتا جا رہا ہے ہمارا. یعنی اب وہ رہ گیا معاملہ ختم کہ بڑے گھر کے اندر ہو تو ان کے سائے میں بچوں کی پرورش ہو, یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہے. انڈیپینڈنٹ بھائی, کوئی فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہی نہیں ہے. تو جو فیملی سسٹم یورپ کے اندر تباہ ہوا, USA کے اندر تباہ ہوا, اب وہ سسٹم ہمارے یہاں بھی اب نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر بندہ انفرادی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات بیٹا خود آگے نہیں آتا, اپنی بیوی کو آگے کرتا ہے, تم کہو میری رہوں گی, الگ گھر پہ چلتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے بہو نہیں کہتی ہے, بیٹے کو آگے کر دیتی ہے. تو ہر طرف سے, دونوں طرف سے معاملات ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ ان رکوع کا آپ جو ہے مطالعہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ معلومات کا بہت زیادہ خزینہ آپ کے ہاتھ آئے گا. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.